اس ویڈیو میں لیسن نمبر 5 ٹریولنگ ایٹیکیٹس کے ایکٹیویٹیز کو مکمل کیا جائے گا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس لیسن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی۔ چلیے اب اس سے متعلق ریڈنگ فار کمپریہنشن کو دیکھتے ہیں۔ سیکشن اے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، یعنی مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ کویسچن نمبر 1، واٹ آر ٹریولنگ ایٹیکیٹس، یعنی سفر کرنے کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی جو پہلا پیراگراف ہے اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ ایٹیکیٹس عام طور سے کیا ہوتے ہیں، کچھ ایسے رولز ہوتے ہیں آف بیہیویئر ان اے سوسائٹی، یعنی معاشرے میں ان کو اپنایا جاتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے یا پھر تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے آگے چل کر یہیں اسی پیراگراف میں بتایا گیا تھا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگز وین یو آر آن دا روڈ۔ اب جیسے کہ آداب جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اب یہاں جو خاص آداب ہیں جن کی بات ہو رہی ہے وہ ٹریولنگ سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو یہاں سے پک کر سکتے ہیں کہ ایٹیکیٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ پہلے اس کے متعلق ہم بتائیں گے، تو پہلا سینٹنس انکلوڈ کر لیتے ہیں، ایٹیکیٹس آر دی اپروپریٹ رولز آف بیہیویئر ان اے سوسائٹی، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ ایٹیکیٹس جو ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم اس جملے کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ دیز آر یوزلی ان ریٹن رولز، یعنی یہ وہ اصول ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ جن پر عام طور سے عمل کیا جاتا ہے، گو کہ ان کو کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی یہ جملہ اب ہم نے شامل کرنا ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگز وین یو آر آن دا روڈ۔ اور اس کے بعد یہ ہم اس کے ساتھ شامل کر لیں گے یہ اس پیراگراف کا آخری حصہ جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اینڈ فالو دا ٹریولنگ ایٹیکیٹس۔ تو لہٰذا اب اگر ہم اس پورے جملے کو دیکھیں یا ان دو تین جملوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ ہمارا جواب ایک طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایٹیکیٹس کے متعلق بتایا کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ ایٹیکیٹس آر دی اپروپریٹ رولز آف بیہیویئر ان اے سوسائٹی۔ پھر ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ دیز آر یوزلی ان ریٹن رولز، اور پھر چونکہ ٹریولنگ ایٹیکیٹس کی بات ہو رہی ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے، اس لیے یہ جملہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگز وین یو آر آن دا روڈ اینڈ فالو دا ٹریولنگ ایٹیکیٹس۔ تو اس طرح سے یہ پہلا جو سوال ہے اس کا جواب یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 2، واٹ تھنگز یو شوڈ ڈو وائل ویٹنگ فار دا بس اور دا وین، یعنی آپ جب بس یا وین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے اگلا پیراگراف جس کا ٹائٹل تھا، سب ٹائٹل یہاں پر تھا ویٹنگ فار ٹرانسپورٹ، یعنی جب آپ سواری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ اہم پوائنٹس ملیں گے جو کہ ہم جواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنے جواب کو بالکل ٹو دا پوائنٹ بنانے کے لیے صرف وہ باتیں لکھیں گے جو اس وقت ہمیں کرنی چاہیے جب ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا یہاں ریزن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہ پہلا جو جملہ ہے اس پیراگراف کا، یہ اس طرح سے خاصا طویل ہے، جس میں بتایا گیا ہے پہلے کہ آپ جب ٹرین یا بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل چیک کر لیں، تاکہ اس کے بعد ریزن دیا گیا ہے سو دیٹ یو کین بی اے فیو منٹ ارلی اینڈ ڈو ناٹ گیٹ لیٹ۔ تو یہ پورا ریزن یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے وہ باتیں بتانی ہیں جو کہ آپ کو اس وقت کرنی چاہیے۔ تو صرف اتنا حصہ ہم اس جملے کا لیں گے، اف یو آر ٹریولنگ بائی ٹرین اور بس دین اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو چیک آؤٹ اے ٹائم ٹیبل، فل اسٹاپ۔ اب یہ جملہ یہاں مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ، یعنی جو اس جواب میں ہم اگلا جملہ شامل کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے، اف یو آر ان اے ڈارک اور لونلی پلیس ویٹنگ فار ٹرانسپورٹ دین اسٹینڈ ویئر یو کین بی سین فرام دا روڈ۔ اب یہ پورا جملہ ہم نے یہاں سے شامل کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ جو آخری جملہ ہے اس پیراگراف کا، اب اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ ڈونٹ پلے ود فرینڈز وائل یو آر ویٹنگ۔ یہ ایک اور اہم پوائنٹ ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 3۔ اب یہ جو جملہ اس کا پہلا جملہ ہے یہ بھی خاصا طویل ہے، اسے ہم ذرا تھوڑا شارٹ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہم بات کو شروع کریں گے، اسٹے ویل اوے فرام دی ایج آف دا پیومنٹ۔ اس کے بعد باقی کے حصے کو چھوڑ کر اب ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے، یعنی پہلے اسٹے ویل اوے فرام دی ایج آف دا پیومنٹ، اس کے ساتھ اور دی ایج آف دا اسٹیشن پلیٹ فارم۔
تو یہ باقی کی جو تفصیلات اس جملے میں ہیں ان کو ہم ڈراپ کر دیں گے، تو یہ ایک پوائنٹ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ایک اگلا جملہ بھی شامل کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اسٹے ویل بیک انٹل دا وین بس اور ٹرین ہیز اسٹاپ۔ پھر یہ جو اگلا جملہ ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ گیٹ آن سینسبلی اینڈ کیئرفلی وداؤٹ پشنگ اینی ون۔ اور سب سے آخر میں یہ جو آخری جملہ ہے اس کا یہ شروع کا حصہ ہم شامل کر لیتے ہیں کہ پٹ اسکول بیگز ان یور لیپس، اور اس طرح سے یہ جواب جو ہے ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو آپ نے مکمل طور پر لکھ لینا ہے، جو اس میں چیزیں ہم نے ڈراپ کر دی ہیں ان کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا یہ جواب جو ہے پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 3، ہاؤ ڈو یو بیہیو ود ڈرائیور، کنڈکٹر اینڈ ادر پیسنجرز ان اے وین اور اے بس؟ یعنی وین یا بس میں ڈرائیور، کنڈکٹر اور دوسرے جو مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ پیراگراف نمبر 4 جس کا سب ٹائٹل ہے ٹریولنگ، اس میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے، جیسے کہ یہاں اس سیکنڈ جو سینٹنس ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹریٹ دا ڈرائیور اینڈ کنڈکٹر ود رسپیکٹ۔ تو اس حصے کو ہم اپنے جواب میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب باقی کی جو باتیں اس پیراگراف میں ہیں وہ کس طرح سے آپ نے وہاں احتیاط سے خود کو سنبھال کر رکھنا ہے اور کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے اس سے متعلق ہیں، لیکن ہم سے سوال میں پوچھا گیا تھا ڈرائیور، کنڈکٹر اور دوسرے پیسنجرز کے متعلق کہ ان سے آپ نے ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس جواب کو مکمل کرنے کے لیے اب ہم اس پیراگراف میں سے صرف اس کا آخری جو سینٹنس ہے اس کو شامل کریں گے، کیونکہ اس میں بتایا جا رہا ہے ٹریٹ ادر پیسنجرز ود رسپیکٹ۔ تو اب جب ان دو جملوں کو آپ شامل کریں گے تو یہاں پر آپ رسپیکٹ کے بعد لفظ ٹو کا بھی اضافہ کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور یہ جواب اس طرح سے یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 4، واٹ ڈو یو ڈو ٹو کیپ یور سیلف سیف ان دا بس؟ یعنی آپ نے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جب آپ بس میں سوار ہوں تو خود کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جو جواب ہے یہ بھی ہمیں پیراگراف 4 میں ہی مل جائے گا، کیونکہ یہاں پر ٹریولنگ سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ نے سفر کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جیسے کہ بتایا جا رہا ہے فالو دا ڈائریکشنز آف دا ڈرائیور اور کنڈکٹر، یعنی آپ نے ڈرائیور اور کنڈکٹر کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹے ان یور سیٹ، اپنی سیٹ پر رہنا ہے۔ ہولڈ آن ٹو دا ہینڈ ریلز اف یو آر اسٹینڈنگ اور گیٹنگ ریڈی ٹو گیٹ آف، آپ نے ہینڈ ریلز کا استعمال کرنا ہے اترتے اور چڑھتے ہوئے۔ کیپ یور بیگ بٹوین یور فیٹ آن دا فلور اف یو آر اسٹینڈنگ اپ، بیگ کو بھی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسی جگہ پر آپ اس کو سنبھال کر رکھیں کہ وہ لوگوں کے راستے میں نہ آئیں۔ ڈونٹ ایکسپوز اینی پارٹ آف یور باڈی آؤٹ سائڈ دا ونڈو، ہاتھ وغیرہ اپنے یا سر اپنا باہر نہیں نکالنا کھڑکی سے۔ ڈونٹ ہینگ آؤٹ اراؤنڈ دا ڈور ویز ایز دس میکس اٹ ہارڈ فار پیپل ٹو گیٹ آن اور آف، اور دروازے کے آپ نے بیچ میں نہیں کھڑے ہونا دروازے کے پاس تاکہ لوگوں کو کسی طرح سے بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو یعنی ان کے لیے۔ تو یہ جو پورے چند ایک جملے ہیں ان کو ایک ایک کر کے یہاں سے فالو سے لے کر آف تک یہ آپ شامل کر سکتے ہیں اس جواب میں۔ اور اس سے جو اگلا پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 5، اس کا صرف یہ کچھ حصہ ہم اس میں شامل کریں گے جواب میں، اور یہ جواب مکمل ہو جائے گا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنی سیٹ کسی کو آفر کرتے ہیں تو اس وقت آپ نے ہینڈ ریلز کو پکڑ کر اپنے احتیاط کرنی ہے، یعنی اور پھر بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے کہ ٹیک کیئر دیٹ یو ہولڈ آن ٹو ہینڈ ریلز وین یو اسٹینڈ، تو اس حصے کو بھی ہم شامل کر لیں گے، اور چونکہ یہ ایک نیا جملہ ہے اس کو یہاں ہم نے جملے کے درمیان سے اس حصے کو اٹھایا، تو پہلا لیٹر جو ہے اس کا آپ نے پہلے لفظ کا کیپٹل کرنا ہے تاکہ یہ ایک نئے جملے کے طور پر وہ باقی کے جو پچھلے پوائنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو شامل کر لیں گے اور یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 5، واٹ مائٹ ہیپن اف یو ڈونٹ شو پیشنس وائل گیٹنگ آف دا بس؟ یعنی بس سے اترتے وقت اگر آپ صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، احتیاط سے نہیں اترتے تو کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے لکھیں گے، کیونکہ اس کا جو مکمل جواب ہے وہ اس پیسج کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا تبدیل کر لیتے ہیں۔ اسی سوال کو ہم جواب میں کس طرح سے کنورٹ کریں گے، اس کو ہم شروع کریں گے اف سے، اس کو پہلے کیپٹل کرنا ہے کیونکہ یہ پہلا لفظ ہوگا، اف جو ہے وہ پہلا لفظ ہوگا نئے جملے کا، تو پہلا لیٹر کیپٹل رکھیں گے۔ اف سے بات شروع کرتے ہوئے یہاں سے ہم نے جملہ سٹارٹ کرنا ہے کہ اف
یو کی جگہ اب ہم کر لیتے ہیں وی. اف وی ڈونٹ شو پیشنس وائل گیٹنگ آف دا بس، یعنی اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اگر ہم بس سے اترتے وقت صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور کویسچن مارک کو کٹ کر دیتے ہیں. اس کی جگہ اب ہم یہاں ایڈ کریں گے وہ بات جو اب ہم نے خود سے لکھنی ہے. یعنی کہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ بتا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے، آپ گر سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، یا کسی دوسرے شخص کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے اور وہ بھی ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس بات کو کس طرح سے لکھیں گے کہ if we don't show patience while getting off the bus we might fall off or put someone else in trouble. یعنی ہم گر سکتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں یا ان کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اسے ایک مرتبہ پھر اس پورے جملے کو پڑھ لیتے ہیں. if we don't show patience while getting off the bus we might fall off or put someone else in trouble. تو یہ ایکٹیویٹی اب یہاں مکمل ہو گئی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.